جب کوئی آپ کا دل توڑ دے یا آپ کا مذاق بنائے جس سے آپ پریشان ہوں، تو کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ خود کو تو کچھ نہیں کرے گا لیکن مجبور ہوگا، لیکن وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے حاکم و عادل، وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کرے جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود ہی نہیں ہو، تو سب آپ اس کو ستاتے ہیں۔ جب آپ اپنی نفس کی تسکین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ خاموشی تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں ان کی آہ جاتی ہے۔ اور جب غریب کی بد دعائیں رات کو ستاتی ہیں تو آپ کے پاس ہر آسائش موجود ہو، دنیا کی ہر شے موجود ہو، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی، سکون نصیب نہیں ہوتا، تو جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئے سے راضی کریں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور اس شخص سے بھی معافی مانگیں جس کو آپ نے اذیت دی ہے یا جس کے بارے میں آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ کرنا چاہیے کہ کوئی جگہ ایسی تلاش کریں کہ جہاں سے دعا مل جائے۔ کرنا یہی چاہیے کہ ہمیشہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں سے دعا مل جائے، کرم ہو جائے اور جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ ماں باپ کو دعائیں دیتے رہیں، استاد کو دعائیں دیتے رہیں، شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، رشتہ داروں کو دعائیں دیتے رہیں۔ جب آپ سب کو دعائیں دیتے ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس میں نفع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ تیرے حق میں وہ دعا پہلے قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ ایک نمبر 1 کہ اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دینا، اور نمبر 2 اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دینا، اور نمبر 3 اپنے مال کو بھی کبھی بد دعا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کا ہو۔ کبھی بھی ایسے لفظ استعمال نہ کریں، سخت لفظ استعمال نہ کہیں کہ وہ وقت قبولیت کا ہو اور وہ قبول ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، یا اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تنگ آتے ہیں کسی بھی بات سے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے لیے موت مانگتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو مارنے والے؟ اللہ نے آپ کو زندگی دیا، اللہ نے آپ کو وقت دیا، اللہ نے آپ کو سانسیں دی ہیں، آپ کا مالک اللہ ہے، اپنی جان کے مالک آپ نہیں ہیں، اس لیے آپ نہیں مر سکتے۔ اور جب آپ اپنی موت مرنا چاہتے ہیں تو وہ خودکشی ہوتی ہے، اور خودکشی حرام ہوتی ہے، اور حرام کام سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔ لہٰذا جذباتی ہوتے ہوئے بد دعائیں نہ دیں، نہ خود کو نہ کسی اور کو۔ زبان سے سخت الفاظ ایسے نہ کہیں جو ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا، زبان سے سخت الفاظ نہ کہیں، کسی کو بد دعا نہ دیں، بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ غصے میں ہی ایسا کچھ ہوتا ہے اور غصہ بھی حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کسی کا دل توڑ دیں، کسی کا مذاق بنائیں یا کسی کو پریشان کریں۔ آپ تو کر کے الگ ہو جائیں گے، لیکن جو اس پر بیتے گی، اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب کوئی صبر کر لیتا ہے تو اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اگر جانے انجانے کسی کے ساتھ آپ نے ایسا کر ہی لیا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس سے معافی مانگ لیں، اس کو راضی کر لیں،